السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایمز انسٹیٹیوٹ کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے آن لائن لیکچرز کے سلسلے کا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ بی ایس تھرڈ ایئر کے طلباء و طالبات سے میں مخاطب ہوں جو کہ صحافتی اہمیت اور صحافت میں اردو زبان کی اہمیت کے بارے میں ایک کورس مجھ سے پڑھ رہے ہیں جس کا نام فنکشنل اردو ہے۔ فنکشنل اردو کے کورس میں جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ زبان کا جاننا اور زبان کا صحیح استعمال آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پچھلی بار ہم نے صحافت میں موجود تمام اہم اور اس سے جڑے صحافتی ڈومینز کی اردو اور اس کی زبان کو کھول کر پڑھنے کی دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج میری کوشش ہوگی کہ اس موضوع پر آپ کو ایک مضمون بھی لکھوا دوں اور آپ کو ہر بیٹ کی ایک خبر بنانے کا طریقہ بھی سکھاؤں۔ آج کے لیکچر کا آغاز ہم صحافتی زبان کی خصوصیات پر مضمون لکھنے سے کریں گے۔ اپنا کاغذ اور قلم اٹھا لیجئے اور مضمون لکھنے کی تیاری کیجیے۔ واضح رہے کہ یہ مضمون آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہمیت رکھتا ہے اور آپ کے پیپر میں اس قسم کا ایک سوال آ سکتا ہے کہ صحافتی زبان کی خصوصیت سے کیا مراد ہے، آپ صحافتی زبان کی خصوصیت کو کس طرح بیان کریں گے۔ صحافتی زبان کی خصوصیت، آپ اس کا سوال چاہیں تو پہلے لکھ سکتے ہیں، میں سوال دہرا دیتا ہوں۔ صحافتی زبان سے کیا مراد ہے اور صحافتی زبان کی کیا اہمیت ہے۔ صحافتی زبان دراصل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح صحافتی زبان دراصل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح صحافت کے مختلف درجات میں ہم نے زبان کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر شعبے کی بولے جانے والی زبان الگ الگ ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح صحافت میں بھی الگ الگ قسم کے درجات ہوتے ہیں اور ہمیں ان سب کی زبان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ سوال کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تھوڑی سی تمہید بنائیں گے، اس کے بعد تمام مختلف شعبہ جات کو الگ الگ ڈیفائن کرتے جائیں گے، اس کی تشریح کرتے جائیں گے اور بتاتے جائیں گے کہ ہم نے اخبار کی ریڈیو کی زبان کے بارے میں کیا پڑھا، ریڈیو کی زبان کے بارے میں کیا پڑھا، ٹی وی کی زبان کے بارے میں کیا پڑھا، سوشل میڈیا کی زبان کے بارے میں کیا پڑھا، اسکرپٹ کی زبان کے بارے میں کیا پڑھا، انٹرویو کی زبان کے بارے میں کیا پڑھا اور خبر کی زبان کے بارے میں کیا پڑھا۔ جس طرح میں نے آپ کو تھوڑی سی تمہید لکھوائی، اس تمہید کا مزید آغاز کرتا ہوں تاکہ آپ کے پاس سوال کا ایک پورا میٹر یا مواد آپ کی صورت میں موجود ہو۔ صحافتی زبان میں بہت سارے درجات کی زبان شامل ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسانی معاشرے کو عوام کے سامنے پہنچانے کا عمل صحافت کہلاتا ہے، اور صحافت دراصل ہمیں ہمارا وہی چہرہ دکھاتی ہے جو حقیقی طور پر ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ صحافت میں زبان کے استعمال کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا،
کیونکہ صحافت دراصل ایک طریقے سے زبان کے درست استعمال کا نام ہے۔ اور اگر صحافت میں کسی حد تک ادب بھی شامل ہو جائے تو وہ ایک ہی خبر کو مختلف انداز سے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہماری عام بول چال کی زبان اور صحافت کی زبان میں بہت سی مماثلتیں پائی جاتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان دونوں زبانوں میں بہت سے اہم فرق بھی ملتے ہیں۔ کیونکہ خبر کے لفظی معنی اطلاع دینے کے ہیں، لہذا اگر ہم کسی کو کوئی پیغام بھی دیں تو وہ خبر کہلائے گا، لیکن وہ خبر اخبار میں شائع نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک اسی طرح کسی بھی واقعے کو خبر بنانے کے لیے زبان کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ زبان کے ذریعے ہی خبر زندہ رہ جاتی ہے۔ آگے چل کر ہم بہت سی مثالوں کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ صحافتی زبان کی خصوصیات کیا ہیں اور صحافت کے ہر درجے کی زبان کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد آپ نے تمام درجات کی الگ الگ ہیڈنگ ڈالنی ہے۔
مثلا آپ نے لکھنا ہے اخباری زبان کی خصوصیات یا اخبار کی زبان کی خصوصیات. اخبار کی زبان کی خصوصیات. یہاں پر ہم نے تھوڑا سا اخبار کے بارے میں لکھنا ہوگا اور اس کے بعد اخبار کی زبان کی خصوصیات کے بارے میں لکھنا ہوگا. میں لکھواتا جا رہا ہوں، آپ لوگ لکھتے جائیے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے. اخبار کی زبان دراصل زندہ زبانوں میں شمار کی جاتی ہے کیونکہ اخبار کی خبر میں زبان کا بہت کردار ہوتا ہے. برصغیر پاک و ہند میں اخبارات کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا. لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آنے کے بعد اخباری صنعت نے بہت ترقی کی اور جیسے جیسے برصغیر میں سیاسی شعور بڑھتا گیا، اخباری صنعت ترقی کرتی گئی. پنجاب سے نکلنے والا پہلا اخبار کوہ نور تھا. لیکن اس اخبار کے بعد بھی دیگر کئی اخبارات نے مشہور کالمز اور کالم نگاروں کی بنا پر اپنی شناخت بنائی. اور ایک زمانہ تھا کہ اخبار محض اپنی زبان اور حالات کے سہارے بکا کرتا تھا. اور بعض تو اتنے مشہور اخبارات تھے کہ جن میں اچھی خبر لکھنے والوں اور کالم نگاروں کا ایک خوبصورت سا منظر سجا ہوا تھا. صحافتی زبان کی خصوصیات میں یہ بات شامل ہے کہ
آپ زبان کو اس کے اصل معنوں سے زیادہ مرادی معنوں میں استعمال کریں۔ اور اخبار میں اس ٹیکنیک سے بہت فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اخباری زبان کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ جب آپ یہ ہیڈنگ ڈال لیں گے کہ اخباری زبان کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں، تو پھر آپ پوائنٹس کی صورت میں یا پیراگراف کی صورت میں لکھنا شروع کریں گے۔ میں آپ کو نکات بتاتا رہتا ہوں، ان کو پھیلا کر پیراگراف بھی بنا لیجیے گا۔ اخباری زبان کی خصوصیت میں یہ بات شامل ہے کہ عموماً ہمارے ہاں کوئی واقعہ خبر بن کر ہم تک آتے آتے کافی وقت لے چکا ہوتا ہے، لہذا اخبار میں موجود کسی بھی خبر کی زبان ایسی رکھنی چاہیے جس میں الفاظ کا باسی پن ظاہر نہ ہو۔ باسی پن سے میری مراد بوسیدگی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ایک بار استعمال کرنے کے بعد اپنی وقت کھو دیتے ہیں، اور کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہم جتنی بار بھی استعمال کریں وہ ہمیشہ اپنا کوئی نیا معنی ہمیں دیتے ہیں۔ اخبار کی خبر میں زبان کو استعمال کرنے کی یہ پہلی شرط آپ ذہن میں رکھیں، اور اس کی میں آپ کو ایک عملی مثال یا پریکٹیکل ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ پنجاب کی تمام تر جامعات میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازم قرار دے دیا گیا، اور اس کے بغیر پنجاب میں کسی بھی طالب علم کو یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ملے گی۔ اب یہ ایک ایسی خبر ہے جو کہ سرکاری طور پر قانون اور آئین کا حصہ بھی بن چکی ہے، یعنی اس خبر میں جو بات ہوئی وہ ایک آرڈیننس کی صورت میں آئین پاکستان میں شامل بھی کر لی گئی، اور اس کا حکم بھی جاری کر دیا گیا تاکہ تمام جامعات اس کے مطابق اپنی کورس گائیڈ لائن اور بچوں کا ٹائم ٹیبل بنا لیں اور ڈگری کا ٹائم فریم دے دیں ہم کو۔ لہٰذا اس خبر کی زبان ایسی ہے کہ آج سے 10 سال بعد بھی کوئی ریسرچ کر کے دیکھا بھائی پنجاب میں کب سے قرآن مجید با ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے جامعات میں، تو یہ خبر 10 سال بعد بھی اس کو ایسی لگے کہ جی وہ کوئی زندہ چیز پڑھ رہا ہے۔ لہٰذا اب اس خبر کی زبان آپ کیسے بنائیں گے؟ مین آئیڈیا میں نے آپ کو دے دیا، اب آپ اس کی خبر لکھیں گے۔ یہ مثال آپ دے بھی سکتے ہیں اخبار کی زبان کی کوئی خبر بناتے ہوئے، تاکہ آپ کو اس بات کی کوئی مشکل پیش نہ آئے کہ جہاں آپ نے کوئی مثال نہیں دی وہاں تمہید کیسے باندھ دی۔ آپ کو ایک مثال کے بعد، ایک نقطے کے بعد، ایک پیراگراف کے بعد ایک خبر بنا کے چھوٹی سی دکھانی ہوگی پیپر میں، تاکہ کے یو کا وہ ٹیچر جو ہے وہ آپ کی کاپی کو بہت مضبوط سمجھے، اور وہ یہ نہ سمجھے یار کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کر آئے تو ان کو جامعہ کراچی جیسی کوئی تعلیم نہیں ملی۔ فنکشنل اردو ایک پریکٹیکل کورس ہے، اور اس پریکٹیکل کورس میں آپ کو پریکٹیکل امپلیکیشن کر کے دکھانی ہے چیزوں کی۔ کہاں تک بات ہماری پہنچی تھی کہ اخبار کی زبان میں ہمیں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جس سے باسی پن ظاہر ہو، یعنی ہم نے کہیں بھی تھا نہیں لکھنا، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس خبر کا آغاز اس طرح کریں گے: باخبر ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کے بعد ترجمہ کلاسز کو تمام طلباء کے لیے لازم قرار دیا ہے، اور اسی لیے اب سے پنجاب میں
کسی بھی طالب علم کو قرآن مجید با ترجمہ پڑھے بغیر جامعہ کی کوئی ڈگری نہیں ملے گی۔ تفصیلات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ گورنر پنجاب کی خصوصی سفارش پر حکومت پنجاب نے یہ انقلابی قدم اٹھایا۔ اب دیکھیں اس پوری خبر میں کہیں میں نے تھا کا لفظ استعمال نہیں کیا، جبکہ یہ واقعہ ہوئے بھی 4 دن ہو چکے ہیں، اس بات کو آئین کا قانون کا حصہ بنے ہوئے بھی 4 دن گزر چکے ہیں۔ اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ اخبار کی خبر آپ کو کس طرح لکھنی ہے؟ یہ پہلی خصوصیت ہو گئی اخباری زبان کی۔ دوسری زبان کی اخبار کی خصوصیت پر آتے ہیں۔ اگر ہم کہانی اچھی سنانا جانتے ہیں تو اخبار کی خبر لکھنا بہت آسان ثابت ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جس طرح سالوں پہلے لکھے گئے ناول، افسانے اور ڈرامے اپنی کہانی کی خصوصیت کی بنا پر ہم میں بہت مقبول اور پسند کیے جاتے ہیں، اسی طرح اخبار کی خبر کو بھی کہانی کے فن کے ذریعے زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ سب نے حالیہ دنوں میں چین اور بھارتی افواج کی لڑائی کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس موضوع پر سب سے اچھی رپورٹنگ BBC اردو نے کی، اور BBC اردو کی کسی بھی کہانی کو اگر آپ آن لائن پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ زبان کا کس قدر اچھا استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے ایک ہیڈ لائن لگائی، بھارتی اور چینی افواج میں لڑائی کے دوران کیلیں لگی لکڑیوں کا استعمال، اور اس پوری خبر میں انہوں نے کیلوں کی تفصیلات سے لے کر ان کیلوں سے چینی افواج نے بھارتی افواج کو کس طرح ہلاک کیا یہ لکھا، جس سے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ آپ کو گلاس کے موضوع پر بھی کہانی بنانا آنی چاہیے، اگر سامنے کوئی پھل والا گزر رہا ہے تو اس پر بھی کہانی بنانا آنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کسی چھوٹی سی چیز کو بڑا کرنا آنا چاہیے تاکہ آپ کی اخبار کی خبر بہت مضبوط ہو سکے۔ لہٰذا آپ کیا لکھیں گے؟ آپ لکھیں گے کراچی کے ان گھروں پر قیامت صغریٰ کا منظر نظر آتا ہے جنہوں نے عید سے ایک دن پہلے ایک بڑا سا طیارہ اپنے گھروں کے آنگن میں گرتے دیکھا۔ BBC اردو سے بات کرتے ہوئے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اب آپ ان لوگوں کے تاثرات جو سن کر اپنی خبر میں لکھیں گے اس کو کہانی کی صورت میں بیان کریں گے۔ آپ بتائیں گے کہ ہم آفس سے آ چکے تھے، ہم خریداری کرنے جانے والے تھے کیونکہ اگلے دن عید تھی، پہلے ایک تیز چیخ کی آواز آئی اور پھر پورے محلے پہ ایک آفت سی ٹوٹ پڑی، یوں لگا کہ کسی نے ہمیں الٹا کر کے سیدھا بٹھا دیا ہو۔ اسی طرح کسی بچے کے تاثرات آپ وہاں سے لیں گے، جناح کالونی کے اس مکان سے جہاں پر وہ بچے نے طیارہ گرتا ہوا دیکھا، یا وہ اس کے بعد خوف کے مارے کئی راتیں سو نہیں سکا، تو آپ بتائیں گے شانزے علی بتاتی ہیں کہ جب طیارہ گرا اس وقت وہ اپنے کچن میں برتن دھو رہی تھیں
اور اس کے بعد سے آج تک وہ بے خوابی یعنی نیند نہ آنے کے مرض کا شکار ہیں۔ ان کے مطابق یہ ان کی زندگی کا ہولناک ترین لمحہ تھا اور وہ شاید زندگی بھر اس ہولناک لمحے کو نہ بھول پائیں۔ اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ کسی بھی خبر میں لوگوں کے تاثرات کو شامل کرنا تو خبر کی ضرورت ہے، لیکن اس میں زبان کو کہانی کی صورت میں استعمال کرنا اخبار کے لیے کتنی ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ سمجھ آیا؟ اخبار کی زبان کی خصوصیت کا تیسرا نقطہ بتاتے ہوئے اس کو ختم کر کے ٹی وی کی زبان کی خصوصیت پہ جاؤں گا۔ اخبار کی زبان میں یہ شامل کرنا لازم ہے کہ واقعہ کب، کہاں، کیوں، کیسے پیش آیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی بتانا ہوگا کہ وہ خبر محض ایک واقعہ نہیں، بلکہ لوگوں کے دل پر، لوگوں کے دماغ پر، لوگوں کے ذہن پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یہ تو تھیں اخباری زبان کی خصوصیات۔ اب ہم جاننا شروع کریں گے کہ ٹی وی کی زبان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر بھی ٹی وی کی تھوڑی سی تمہید بنائیں گے آپ، تاکہ یہ مضمون آپ کا بہت پرکشش، دیدہ زیب اور دلچسپ ہو جائے۔ تیز رفتار ترین زندگی نے ہمارے آس پاس موجود خبروں کو بھی تیزی کی دوڑ میں لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اب خبریں پڑھنے کے بجائے دیکھنے اور سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم سب نے اپنے آس پاس چلتے پھرتے بہت سے کردار دیکھے ہوں گے، لیکن ٹی وی کے کردار ہمیں بالکل الگ نظر آتے ہیں، اور ان کرداروں میں کوئی نہ کوئی کہانی اور خبر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ٹی وی کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں، اور اب یہ ٹی وی ترقی کرتے کرتے ہماری انگلیوں اور ہتھیلیوں تک آ پہنچا ہے۔ اسی لیے اخبار کی بات ٹی وی کی صنعت میں بھی خبروں کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ ٹی وی معلومات پہنچانے کا تیز ترین ذریعہ ہے، اور بالخصوص پاکستان میں غالب اکثریت، بڑی اکثریت نیوز چینلز کی یعنی خبروں کے چینلز کی پائی جاتی ہے۔
اس لیے ٹی وی کی زبان میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھا جانا بے حد ضروری ہے۔ یہاں سے آپ ٹی وی کی زبان کی پہلی خصوصیت لکھیں گے۔ اخبار اور ٹی وی کی زبان میں پہلا فرق یہی ہوتا ہے کہ آپ اخبار میں چیز کو اگلے دن کی مناسبت سے تیار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ٹی وی میں وہ خبر فوراً چلنی ہوتی ہے، لہذا ٹی وی کی خبر میں چھوٹے جملے لکھے جائیں۔ چھوٹے جملوں سے کیا مراد ہے، میں یہاں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ چھوٹے جملوں سے مراد یہ ہے کہ ٹی وی کی خبر میں شروع میں کہانی سنانے سے گریز کریں اور اپنی بات کو ٹکڑوں میں توڑ توڑ کر ایک پوری تصویر بنائیں۔ مثلاً آپ یہ بتائیں کہ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کا واقعہ۔ یہ پہلا ٹکر بھی ہو سکتا ہے آپ کا اور یہ پہلا جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کا آپ آگے اگر لکھ دیں، کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کی ذمہ داری پیش آیا ہے، یہاں پر آپ ختم کر دیں پہلا جملہ۔ اس حملے کی ذمہ داری XYZ تنظیم نے قبول کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ حملہ صبح 10 بجے پیش آیا۔ اس وقت سیکیورٹی فورسز یہاں کھڑی ہوئی تھیں، یہاں سے یہاں پر ان پر بم پھینکا گیا، جس کے نتیجے میں لوگ جاں بحق، اتنے شہید اور اتنے زخمی ہوئے ہیں جن کو فلاں فلاں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ لائیو رپورٹنگ کا ایک انداز ہے۔ آپ کسی رپورٹر کو بیپر پر لیں گے، آڈیو یا ویڈیو، وہ بھی اسی طرح خبر بنا کر آپ کو بتائے گا، اور اگر آپ خود فیلڈ پر موجود ہوں گے یا فیلڈ پر موجود نہیں ہوں گے، ڈیسک پر بیٹھے ہوئے خبر لکھ رہے ہوں گے، تب بھی آپ کو یہ انداز فالو کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات اب کیا سمجھ آئی کہ ٹی وی کی خبر بناتے ہوئے کہانی نہیں سنانی، بلکہ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ہے جو کہ جملے میں چھوٹے بھی ہوں اور جو اپنا فوراً اثر ڈالیں۔ ٹی وی کی زبان میں ایک اور اہم خصوصیت ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ سامنے والے کی تصویر سے کس قدر جڑ رہی ہے۔ مثلا آپ لکھیں کہ ایک بہت ہی بڑا عالی شان منظر دیکھنے میں آ رہا ہے اور سامنے کسی جھونپڑی کی تصویر لگی ہو، تو دیکھنے والے ہنسیں گے کہ یار اس کا کانٹینٹ ایڈیٹر ٹھیک نہیں ہے، اس کا NLE نان لینئر ایڈیٹر ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کیا کریں گے، آپ نے ٹی وی کی خبر لکھتے ہوئے تصویروں کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے، اور ان تصویروں سے بھی آپ نے یہ بات نکالنی ہے کہ جیسی تصویروں میں ویسے ہی جملہ لکھوں۔ اگر جملہ لکھا جا رہا ہے کہ پاک چین دوستی سمندر کی گہرائیوں سے زیادہ گہری اور ہمالیہ پہاڑ کی بلندیوں جتنی ہے، تو یہاں پر آپ نے سمندر ہی دکھانا ہے، اور چین اور پاکستان کے وزیر اعظم یا چین اور پاکستان کے صدر کا ہاتھ ملاتے ہوئے دکھانا ہے، یا پاکستانی بچوں کو چینی لباس میں دکھانا ہے یا چینی بچوں کو پاکستانی لباس میں دکھانا ہے۔
آپ یاد رکھیں کہ اخبار کی خبر لکھتے ہوئے تصویر ایک ہی ڈالی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ 2، لیکن ڈیولپنگ تصویر نہیں ہو سکتی کوئی جو تھوڑی دیر بعد چینج ہوتی رہے. ٹی وی پہ نہ تصویر سیم رہ سکتی نہ الفاظ، لہٰذا آپ نے اینکر کو مستقل مواد دیتے رہنا ہے لکھا ہوا. یعنی یہ خبر آپ 5 سے 7 جملوں کی لکھیں، لیکن اس میں کچھ تفصیلات ایسی ایڈ کر دیں جو نہ ہی کسی چینل نے چلائی ہوں اور وہ صرف آپ جانتے ہو، تاکہ آپ کی خبر مضبوط بھی ہو جائے. ٹی وی کی زبان کی تیسری خصوصیت کیا ہے کہ اس میں آپ کو کہانی نہیں سنانی، لیکن اس میں آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کس طرح وہ خبر پیش کی جا رہی ہے. یعنی ٹی وی کی خبر ایک ایسی ندی کی طرح ہوتی ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے اور پھر بلندی سے نیچے آ جاتی ہے. تو ان چھوٹے جملوں سے خبر کا آغاز کرنا ہے، اس میں اہم تفصیلات ڈالنی ہے اور آخر میں کسی کا کامنٹ لے کر بی پر لے کر ویڈیو بی پر لے کر ختم کر دینا ہے. یہ ہے ٹی وی کی خبر. اب آ جاتا ہوں جلدی سے سوشل میڈیا کی زبان کی طرف، اس کے بعد آپ کو خبر بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا تاکہ ٹیکنیکلٹی بھی سمجھ جائے اور زبان بھی سمجھ جائے. دنیا میں ٹیکنالوجی اور سائنس نے صحافت کا کام جہاں آسان کیا ہے، وہیں اس شعبے میں محنت کے عنصر کو بڑھا بھی دیا ہے. اور اسی لیے آن لائن جرنلزم موجودہ دور میں سب سے ترقی کرنے والا میڈیم سمجھا جا رہا ہے. جہاں ٹی وی اور اخبار کو بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے بہت سا سرمایہ درکار ہوتا تھا، وہیں آن لائن جرنلزم ایک اچھے موبائل اور انٹرنیٹ ڈیوائس کی مدد سے کیا جا سکتا ہے. لیکن اس آن لائن جرنلزم میں بھی صحافت کی زبان کی کچھ خصوصیات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. آن لائن جرنلزم میں ہمارے پاس بہت سی آسانیاں بھی موجود ہیں، کیونکہ آن لائن جرنلزم میں ہم خبر کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور اس کو مزید تازہ رکھ کر لوگوں کے لیے ان کے موبائل پر ہی دن بھر کی تمام تفصیلات کو پیش بھی کر سکتے ہیں. آن لائن صحافت کی زبان کی خصوصیات میں یہ بات شامل ہے کہ خبر کا ذریعہ مضبوط ہونا چاہیے اور اس میں عام فہم زبان استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ جو آدمی ٹی وی اور اخبار سے دور ہے، اس کو موبائل کے ذریعے ایجوکیٹ کرنا مشکل ہے، تعلیم دینا مشکل ہے.
آن لائن صحافت کی زبان کی آخری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آپ کہانی اور تصویر دونوں چیزیں شامل کر سکتے ہیں، اسی لیے اس کو اخبار اور ٹی وی کا ملاپ بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سے نیوز چینلز اپنے اخبار سے زیادہ اپنی ویب سائٹ پر توجہ دیتے ہیں۔ خبر بنانے کا طریقہ میں اب آپ کو سکھانے لگا ہوں۔ خبر سے ہماری مراد کیا ہے کہ کسی بھی واقعے کی اطلاع دینا یا کوئی واقعہ کسی کے سامنے پیش کرنا، اور کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے لے کر بڑے سے بڑے واقعے تک کی خبر بنائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کل صبح اٹھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ پیر سے پاکستان میں تمام کاروبار زندگی معمول کے مطابق کھلے گا، تمام صنعتوں کو کھلنے کی اجازت ہوگی، ماسک لگائے بغیر بھی لوگ اپنے دفاتر آ جا سکیں گے، اور پاکستان سے کورونا کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے آپ کا اسائنمنٹ، اور اسی پر آپ نے بنانی ہے خبر۔ اسی کی خبر آپ نے ریڈیو پہ بنانی ہے، اسی موضوع کی خبر آپ نے ٹی وی کے لیے بنانی ہے، اور اسی موضوع کی خبر آپ نے آن لائن میڈیا کے لیے بنانی ہے۔ تفصیلات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ نے کرنا کیا ہے۔ موضوع آپ سمجھ لیجئے، موضوع ہے پاکستان میں کورونا کی وبا کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، لوگوں کو ان کے کاروبار سے لے کر تعلیمی اداروں تک ہر چیز کھولنے کی اجازت مل گئی ہے، اور اس کے لیے متعلقہ خبریں بھی آپ کو لگانی آنی چاہیے، یعنی اس سے جڑی ہوئی خبریں 2-3 جو آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی آپ کو لگانا آنی چاہیے۔ مین بات میں نے آپ کو بتا دی ہے، ایک آپ ہیڈ لائن بنائیں گے اس میں، پھر آپ اس میں سب لائن بنائیں گے، بائی لائن بنائیں گے، 3 لائنیں، اور اس کے بعد تفصیلات لکھیں گے جیسا اخبار کی خبر میں ہوتا ہے۔ ٹی وی میں آپ اس کے ساتھ ایک پیکج لکھیں گے، ایک چھوٹا سا اسکرپٹ لکھیں گے 2-2.5 منٹ کا جو اینکر پڑھ سکے، اور آن لائن میڈیا کی خبر میں پورا مضمون بنائیں گے 700 سے 800 الفاظ کا۔ یہ ہے خبر بنانے کا طریقہ، اور یہی ہے آپ کا اسائنمنٹ۔ آپ اس کو جس طرح لکھ کر مجھے اگلی کلاس تک سبمٹ کروائیں گے، اس کے بعد میں یہ فیصلہ کروں گا کہ آپ کو خبر بنانی مزید سکھانی چاہیے یا اس موضوع کو ختم کرنے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اس بار کے لیے اتنا ہی۔ اگلی بار جب ملاقات ہوگی انشاءاللہ تو ہم زبان اور زبانوں میں الفاظ کہاں سے آئے اس موضوع پر جاننے کی کوشش بھی کریں گے، اور کچھ آپ کو ہیلپ لائن یا سلائیڈز کی مدد سے پڑھوانے کی کوشش بھی کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔